ہر بندے سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی پر حاکم ہے تو اس کی بیوی کے متعلق شوہر سے سوال ہوگا۔ والد اپنی اولاد پر حاکم ہے، حاکم سے مراد پھر وہی بات کہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پتہ نہیں کوئی ایک ایسے خلائی مخلوق ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ذہن میں تصور۔ حاکم سے مراد ذمہ دار۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ماں بچوں کی ذمہ دار ہے، باپ بچوں کا ذمہ دار ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ باپ یا ماں بچوں کے سامنے اس طرح ایک حوا سا بن کے کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ ہم کوئی پتہ نہیں اور ہی زمانے کی مخلوق ہیں اور تمہیں ہمارے سامنے بس یہ چیزوں کا خیال نہیں۔ وہ ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں ماں اور باپ کہ اگر بچہ دودھ نہ پیے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے، اسے کوئی اور چیز کھلا کے دیکھو۔ باپ کہتا ہے آج 3 دن ہو گئے میرے گھر میں دال کا سالن بن رہا ہے، اب پتہ نہیں بچے بیچارے کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، ان کی طبیعت اکتا جائے گی۔ تو وہ فکر مند رہتا ہے، وہ گھر کے اندر بستر پہ بیٹھا ہے تو وہ فکر مند ہے کہ میرے گھر میں 3 دن ہو گئے دال بن رہی ہے۔ حالانکہ یہ صوفیاء کا تو پسندیدہ کھانا ہے، سادی خوراک، سادی غذا، کمزوری رہے طبیعت میں، اس لیے کہ جتنی خوراک سادہ ہوگی اتنا نفس کمزور ہوگا، نفس جتنا کمزور ہوگا روح اتنی طاقتور ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کے پاس زمینیں زیادہ ہوتی ہیں ان میں اکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس زمیندار کے پاس جگہ زمین تھوڑی ہوتی ہے، ڈیرے داری کم ہوتی ہے، اس میں عاجزی اور انکساری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے کروڑوں کا مالک بنا کے بھی عاجز بنا دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جسے وہ چاہتا ہے وہ سب کچھ عطا کر کے بھی اسے جھکنے والا بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں کو میسر آ جائے وہ سجدہ شکر ادا کیا کریں اس بات پہ کہ یا اللہ تو نے ہمیں جھکنے کی سعادت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں ادب والا بنایا ہے، تعظیم والا بنایا ہے، اکرام والا بنایا، احترام والا بنایا، اپنے سے بہتر دوسرے کو جاننے والا اور سمجھنے والا بنایا۔ تو وہ شکر ادا کریں اس بات پہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس جہت میں بھی ہمیں اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مالا مال کر رکھا ہے۔ لیکن بالعموم جن لوگوں کے پاس ڈیرہ داری زیادہ ہو ان میں چودراہٹ کے آثار، تکبر کے آثار، بڑائی کے آثار زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے پاس یہ دنیاوی اسباب کم ہوتے ہیں ان کے اندر قدر مالداروں زیادہ ڈیرہ داروں کی نسبت عاجزی زیادہ ہوتی ہے، انکساری زیادہ ہوتی ہے، احترام زیادہ ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جس آدمی کا نفس کمزور ہو جائے گا اس کی روح طاقتور ہو جائے گی۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں، اسی کا نام زندگی ہے، اور جب انسان اس وادی سے نکلے گا یعنی نفس اور روح کا تعلق ٹوٹے گا تو یہ ظاہری زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ اس سے آگے پھر برزخی زندگی ہے، قبر میں پھر روح لوٹا دی جاتی ہے، جب تک اللہ کا اذن ہو بندہ قبر میں رہتا ہے، پھر حشر والے دن اٹھے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ باپ کے اندر ایک محبت رکھی گئی، اب وہ بستر پہ بیٹھا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ 3 دن ہو گئے میرے گھر میں دال بن رہی ہے، اب میرے بچوں نے کل بھی کھائی تھی، آج بھی کھائی۔ وہ بستر پہ بیٹھا ہے تو پریشان ہے، گھر کی دہلیز سے باہر نکلا پریشان ہے، سفر کر رہا ہے پریشان ہے، راستے میں ہے پریشان ہے، آگے چلے گا منزل پہ پہنچے گا، کاروبار پہ پہنچے گا تو وہاں بھی ایک ہی دعا دل میں تڑپ کے یا اللہ کچھ اسباب دے دے میں ان کے لیے کوئی اچھا کر سکوں۔ تو والد حکمران ہے، والد حاکم ہے۔ حاکم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمدردی کرنے والا ہو، حاکم سے مراد ایسا شخص کہ جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ چونکہ ہمارے ہاں عرف عام میں حاکم اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو باہر نکلے اور اس کے آگے پیچھے گاڑیاں اور وہ جو غلطی سے آگے آ جائے وہ گاڑیاں روکے نہ، کچل کے گزر جائے۔ جو زیادہ بندے مار دے اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ حاکم ہے، جو زیادہ کچل کے رکھ دے لوگوں کو وہ حاکم سمجھا جاتا ہے، جو زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اذیت پہنچائے، تکلیف دے، زیادہ نچوڑ لے، اسے حاکم سمجھا جاتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت میں رہنمائی فرمائی، فرمایا سنو، ہر حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ شوہر بیوی پر حاکم، تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ معاذ اللہ اس پہ وہ چھڑی لے کے کھڑا ہو جائے اور وہ ڈانگ لے کے اور سلطان رائی بن کے اس کے اوپر کھڑا ہو جائے کہ میں تیرا حاکم ہاں، تو میری رعایا، تو میری بیوی ہے، میں تینوں این کر دیا گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کرنے والا ہو، احساس کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، وہ بوجھ اٹھانے والا ہو، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھی بننے والا ہو، اس کے درد میں دکھ میں اس کا ساتھی بننے والا ہو۔ والد بچوں پر حکمران ہے تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اولاد کا درد لینے والا، اولاد کا احساس کرنے والا۔ چلو اب جب اتنی بات آ گئی تو میں آگے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں کے جو حکمران ہیں وہ بھی آپ کا درد بانٹتے ہیں؟ نہیں بولے آپ لوگ ہیں، لگتا ہے بات اچھی نہیں لگی۔ نہیں بابا، وہ آپ کا درد نہیں بانٹتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا درد کسی اور کو سنانا ہوگا۔ جب وہ
آپ کے حکمران بمانا ذمہ دار ہو کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں اور ہے، ہمارے دردوں کا مداوع کہیں اور ہے، ہماری تکلیفوں کا مداوع کہیں اور ہے۔ یہ لوگ ہمارے ہیں نہیں، اگر ہوتے تو ہمارے دکھ درد میں ساتھی ہوتے، اگر ہوتے تو ہمارے ہمدرد ہوتے، ہمارا دکھ بانٹنے والے ہوتے، ہماری تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے۔ تو پھر آپ کو اپنا قبلہ درست کر کے اپنی جہتوں کو دائیں بائیں سے ہٹا کے اپنے رب کی طرف لگانا ہوگا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف لگانا ہوگا۔ جب آپ اپنی جہتوں کا تعین درست کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کی بارگاہ سے رحمت بھی میسر آئے گی، اللہ کی بارگاہ سے فضل بھی میسر آئے گا، اللہ کی بارگاہ سے انعام بھی میسر آئے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے روحانیت کی خوراک بھی ملے گی۔ اس لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ اچھا معلم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی جہت میں کمی رہنے نہ دے، اس کے پاس جو آ جائے ناقص ہو تو اسے کامل کر دے، ماڑا ہو تو اسے تگڑا کر دے، ناپاک ہو تو اسے پاک کر دے، نکمہ ہو تو اسے کامیاب بنا دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاتم النبیین ہیں، جہاں رحمت للعالمین ہیں، جہاں وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ سارے کے سارے مرتبے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جگہ حق، لیکن حضور نے ایک جہت کو خوب پسند فرمایا، فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے لیے رہبر، رہنما، مربی اور استاد بنا کر بھیجا ہے، مربی اور استاد بنا کے بھیجا۔ اور آقا علیہ السلام نے اس طرح تعلیم ارشاد فرمائی، اتنا پاک کر دیا، اتنی طہارت سے مالا مال کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے سے پہلے جو لوگ چند گھونٹ پانی پلانے پہ بندے مار دیا کرتے تھے، وہ اتنے پاک ہو گئے، اتنے پاک ہو گئے، اتنے پاک ہو گئے کہ جب میدان جنگ میں زخموں سے چور چور تھے، پانی پیش کیا گیا تو کہا یار وہ زمانہ اور تھا جب ایک گھونٹ پانی پلانے پہ ہم بندے قتل کیا کرتے تھے، گردنیں مار دیا کرتے تھے، سر قلم کر دیتے تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، محبوب مکرم آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، وجہ تخلیق کائنات آ گئے، وہ پاک کرنے والی ذات میسر آ گئی، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل آ گیا۔ میں اگرچہ مرنے کے قریب ہوں، موت کے قریب ہوں، موت میرے سر پہ کھڑی ہے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی پیاس تو بجھا لوں پانی پی کے، اور میرا بھائی مسلمان جو ہے وہ پیاسا رہے۔ آپ یہ پانی پہلے اسے پلا دے، اس کی پیاس بجھ جائے گی تو میری بھی پیاس بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ بارگاہ نبوت کا فیض ہے۔ یہ تبھی میسر آئے گا کہ جب آپ بقیہ تمام جہتوں سے کٹ کے ایک جہت ہو جائیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں یک در گیر محکم گیر۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک در پکڑو اور مضبوط پکڑو۔